بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ہی راستہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اپنایا، اس میں کوئی دوسرا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ علماء ہر دور میں تھوڑے ہوتے ہیں، اور اس دور میں اور بھی تھوڑے تھے، ایسے مدارس نہیں تھے، ایسے کھلے عام علم کا نظام نہیں تھا، علماء تو بہت تھوڑے، اور اس دور میں بھی تھکے سے تھکا عالم بھی کوئی دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا تھا۔ ابو ظبی سے ایک عرب آیا، پروفیسر تھا معاشیات کا، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا بچہ سمجھتے ہو، جاہل۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں روز 6 نمبر سنتا ہوں، تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں سنانے کی؟ ریاض الصالحین 6 نمبر، اور کوئی چیز نہیں ہے؟ مجھے پاگل سمجھا تم نے، مجھے جاہل سمجھا، میں ڈاکٹر ہوں، PhD۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے کہا یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ تبلیغ کا موضوع علم کی کثرت ہے؟ 40 دن میں آپ کیا علم سیکھ سکتے ہیں؟ 40 سال بھی لگائیں تو تھوڑے۔ علم کا موضوع تو صفات میں ترقی ہے، ایمانیات میں ترقی ہے، اور صفات کی ترقی محسوس نہیں ہوتی۔ آج میں نے آپ کو نئی حدیث سنائی، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن آپ پہلے سے صبر میں آگے بڑھے اس کا تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا۔ صفات کی ترقی غیر محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ درخت روزانہ بڑھتا ہے، کبھی محسوس ہو؟ آپ کے سامنے بڑھ کے پورا پودا پورا درخت بن جاتا ہے، آپ کی گود کا بچہ کھیلتے 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 جوان ہو جاتا ہے، لیکن کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آج 1 انچ بڑا ہے، آج 2 انچ بڑا ہے، آج ½ انچ بڑا ہے، آج 4 انچ بڑا ہے۔ وہ روزانہ ترقی کرتا ہے۔ ایمانی صفات آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہیں، نظر نہیں آتی، اور تبلیغ میں نکلنے کا موضوع صفات میں ترقی ہے، نہ کہ علم میں ترقی۔ علم کے لیے مدارس ہے، صفات میں ترقی کے لیے مجاہدے ہیں، ناگواریاں ہیں۔ تو تبلیغ کا جو موضوع ہے وہ صفات میں بڑھوتری۔ میں ایک سفر کر کے آیا 1 مہینے کا، بہت زندگی کا اوکھا ترین سفر تھا وہ۔ تو میں رائمنڈ میں ایسے بیٹھا تھا، 3 چلے کی بات، تو ایک میری 18 سال عمر تھی، تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں ادھر گیا تھا قصور کی طرف، 1 مہینے کا سفر۔ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کچھ نے کہ کیا سیکھا؟ اور جو میرے ساتھ گئے تھے سب ان پڑھ، سارے ان پڑھ، امیر بھی ان پڑھ، اور روزانہ لڑتے تھے۔ عجب لڑائی تھی، جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے، سالن اچھا کیوں نہیں بنایا؟ وہ لڑتے تھے سالن اچھا کیوں بنایا، اس پہ لڑتے تھے۔ آج آلو زیادہ کیوں ڈالیں، آج دال زیادہ کیوں ڈالیں۔ ایک پٹھان کہتا تھا میں نے چائے نہیں پینی، میرے 4 آنے روزانہ واپس کیا کرو۔ 4 آنے کی چائے کی پیالی ہوتی تھی، کہ میرے 4 آنے واپس کیا کرو۔ ایک تھا رنگڑ، اس کا نام تھا سلیمان، وہ بریلویوں کی مسجدیں جہاں جائے وہ اذان دینا شروع کرتا، اس کو امیر اور اس کی روزانہ لڑائی ہو۔ وہ کہے تو نے رائمنڈ میں سونا نہیں تھا اذان نہیں دینی، مسجد کے کام میں دخل نہیں دینا؟ وہ کہے رائمنڈ والے کو ٹھیکیدار جو اذان دے گا اس کی گردن اونچی ہوگی میں دوں گا۔ اب وہ بسی والوں کی لڑائی ہو گئی، تو نے اذان کیوں دی؟ وہ امیر اس سے لڑے، تو نے اذان کیوں دی؟ اس پہ دونوں کے آپس میں گتھم گتھا۔ ایک دفعہ امیر کی ڈیوٹی لگی کھانا پکانے کی، وہ اس کو کچھ نہیں ملتا ہی کچھ نہیں، سالن نہیں بن سکا، تو اس نے چاولوں میں گڑ ڈال دیا، چلو میٹھے ہو جائیں تو کھائے جائیں۔ تو ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا، تو اس نے ڈوئی اٹھا کے جو ماری نا اس کو کہ تو نے میٹھے چاول کیوں بنائے، ہم قرضہ لے کے آئے ہیں، تم نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا؟ یہ سفر تھا، تو اس میں کیا سیکھتا؟ اور خرچہ کیوں کیا، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ اور 1 مہینے کا خرچہ پتہ کتنا تھا؟ کرایہ ملا کر رائمنڈ سے رائمنڈ 27 روپے، 27 مجھے آج تک یاد ہے۔
1 مہینے کا سفر، اور ہم رائمنڈ سے چلے قصور، قصور سے چلے مائرابو، دیپال پور کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں سے پیدل چلے اور کوئی 30 40 50 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم دوبارہ قلعہ سوندا سنگھ، وہ دیپال پور کے بالکل ساتھ ایک اڈا آتا ہے، وہاں پہنچے، وہاں سے پھر واپس قصور، قصور سے رائمنڈ۔ اس سارے میں کرایہ شامل تھا، اور کھانا ہم روزانہ خود بناتے تھے۔ پورے سفر میں شاید 1 یا 2 ہماری دعوتیں ہوئیں، اور وہ ہمارا ٹوٹل 27 روپے خرچ آیا تھا، اور اس پر بھی روزانہ لڑائی ہوتی تھی کہ تم نے آج سالن اچھا کیوں بنا۔ وہ عجب سفر تھا۔ تو اس میں سیکھنے کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں، تمہارا ذہن ہے معلوماتی، تمہیں کوئی نئی نئی چیزیں معلوم ہو تو تم ایسے کر کے بیٹھتے ہو، ایسے کرتے ہو، اور ایک ہی چیز دہرائی جائے تو تم یوں بیٹھتے ہو، یہ کہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی، ایک ہی بات، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو مجھے آتی ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ صفات میں ترقی ہوتی ہے اسی صفت کو بار بار سننے سے، اسی کو بار بار بولنے سے۔ علم کی ترقی کے لیے ہے مدرسہ، تبلیغ صفات میں ترقی کا سفر ہے۔ ایمان کو روز سنو تاکہ ایمان بڑھے، نماز کو روز سنو سناؤ تاکہ نماز بڑھے، علم کو روز فضائل کو سنو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، روز ذکر کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو، روز اپنے اخلاق سنو سناؤ تاکہ تواضع پیدا ہو، روز اپنی نیت کے بارے میں سنو تاکہ نیت اچھی ہو۔ یہ ایک چیز کو بار بار سنو۔ کہنے لگا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا کہ وہ 1 مہینہ میرا 1 منٹ دل نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ وقت گزارنا، کیونکہ میں کالج سے نکلا، میں نے ان کو دیکھا سارے ان پڑھ دیہاتی، تو میرے جی میں آیا یہ مجھے کیا سکھائیں گے، ان سے تو پہلے ہی زیادہ میں جانتا ہوں، معلوماتی ذہن، معلوماتی۔ تبلیغ کا فائدہ ہے صفاتی نہ کہ معلوماتی۔ تم ایک ان پڑھ کی بات بھی دھیان سے سنو گے تو اللہ کی قسم تمہیں بیان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ تم سنتے نہیں ہو، صرف بیٹھتے ہو۔ وہ کہنے لگا آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی۔ مجھے نہیں خبر وہ کون تھے، ایسے مہمانوں میں تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، کہ 1 منٹ کے لیے دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن ساتھ چلا۔ طبیعت کو ناگواری میں رہنا آ گیا، آگے بہت ناگواریاں دیکھنا میرے لیے طے تھا، تو اللہ نے میرے پہلے سفر میں ایسی بنیاد بنائی کہ میں پس کے رہ گیا، روزانہ میں بھاگ جاؤں گا۔ ایک دفعہ تو میں نے بستر باندھ لیا، بستر باندھ کے اور اس پر ایسے گھٹنے ٹیک کے اس کو گانٹھ لگا رہا تھا کہ مجھے اپنی حیت یاد، کیفیت یاد، یوں میں ایسے تھوڑا سا نیچے ہو کر میں نے اس کو گانٹھ لگائی اور اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک دم پھر کوئی طاقت نے مجھے وہاں سے پیچھے ہٹا دیا۔ علم کا موضوع ہے تبلیغ میں تاثر اور عمل کے شوق کا پیدا ہونا۔ پھر جو تبلیغ میں ذکر ہے اس سے مراد مشائخ کا ذکر نہیں، تبلیغ میں ذکر سے مراد وہ ہے جو ساری امت کر سکے، وہ اذکار مسنونہ ہیں۔ اذکار مسنونہ ہی تبلیغ کی دعوت ہیں۔ تبلیغ میں کوئی ایسی دعوت نہیں ہے جس پر امت جمع نہ ہو سکے، اور امت کے جمع ہونے کے لیے صرف تبلیغ کا کام، صرف سنت الرسول ہے۔ اس میں بھی علمی طور پر، فقہی طور پر اختلاف پیدا ہو گئے فروعی درجے میں، تو کہاں اتفاق ہو سکتا ہے بات کے اذکار میں؟ صبح شام کی دعائیں یہ ذکر ہے، اذکار مسنونہ یہ ذکر ہے، موقع موقع کی دعا یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت یہ ذکر ہے، دعا یہ ذکر ہے، اور اللہ کا دھیان بذات خود ذکر ہے۔ ذکر سے مراد مشائخ کا ذکر نہیں ہے کہ چشتیہ کا اور ہے، نقش بندی کا اور ہے، قادری کا اور ہے، سہروردی کا اور ہے، پھر کوئی اس کو
رد کرتا ہے، کوئی اس کو رد کرتا ہے، لیکن مسنون ذکر کو کون تیسرا کلمہ پڑھو بھائی، کون کہے گا کہ یہ غیر اولا ہے اور یہ اولا ہے؟ درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو،